شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مکہ شہر اب سے تقریباً 4100 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ نے آباد کیا تھا۔ یہی شہر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن ہوا۔ مکے والوں میں بیت اللہ شریف کے انتظامات کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ بیت اللہ کے انتظامات کو تولیت کعبہ کہتے ہیں۔ جو خاندان کعبے کا متولی ہوتا تھا اس کے پاس کعبے کی چابیاں رہتی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اکثر لوگ خدا کو ایک مانتے تھے اور اسی آسمانی دین پر چلتے تھے جسے حضرت اسماعیل علیہ السلام لے کر آئے تھے، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ اس دین میں نئی نئی باتیں بڑھنے لگیں۔ ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے۔ یہ اپنی قوم میں سب سے زیادہ بزرگ، نیک اور عقلمند سمجھے جاتے تھے۔ ان کی شرافت اور سخاوت بہت مشہور تھی۔ انہوں نے مکے والوں کو بہت ترقی دی، دوسرے ملکوں سے تجارتی معاہدے کیے اور مکے کی شہرت کو چار چاند لگا دیے۔ ہاشم نے ایک قانون یہ بنایا کہ مکے سے ہر سال 2 بڑے تجارتی قافلے جایا کریں۔ ایک قافلہ سردیوں کے موسم میں جائے جو یمن کا رخ کرے، اور دوسرا قافلہ گرمیوں کے موسم میں روانہ ہو جو شام کو جایا کرے۔ اس سے مکے کے تجارت کو زبردست فائدہ ہو اور سب لوگ خوشحال ہو گئے۔ ہاشم نے اپنی شادی یثرب کی ایک لڑکی سلمہ بنت عمر سے کی۔ سلمہ یثرب کے قبیلہ بنی نجار کی لڑکی تھی اور اپنی دولت اور سمجھداری کی وجہ سے بہت مشہور تھی۔ ہاشم کے بیٹے عبد المطلب بہت نیک اور سخی تھے۔ وہ کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ مکے والوں کو پانی کی بہت تکلیف تھی، کیونکہ جب سے زمزم کا کنواں بند ہوا تھا اس وقت سے مکے میں کوئی کنواں نہیں رہا تھا۔ حضرت عبد المطلب کے بیٹے جناب عبداللہ کی خوبصورتی اور ذہانت کی وجہ سے قریش کا ہر گھرانہ ان کو اپنا داماد بنانا چاہتا تھا، مگر خدائے پاک جناب عبداللہ کی دلہن کا انتخاب فرما چکا تھا جو سارے مکے میں اپنے حسن اور شرافت میں ایک تھی، اس لیے کہ ان ماں باپ کے ذریعے دنیا میں ایک ایسی مقدس ہستی آنے والی تھی جس کی وجہ سے خدائے تعالیٰ نے یہ سارا عالم پیدا فرمایا تھا۔ اس کے بعد خاندان بنی زہرہ کی بیٹی ہاشمی سردار سے بیاہ کر آ گئی۔ شادی کے بعد جلد ہی جناب آمنہ امید سے ہو گئی، اور پھر وہ مبارک دن آ گیا۔ 12 ربیع الاول پیر کی روز 20 اپریل 571 کو صبح کے وقت جناب آمنہ کے یہاں ولادت ہوئی، اور دنیا و آخرت کی برکتیں لے کر ایک سراپا نور بچہ دنیا میں تشریف لے آیا۔ آپ ہی پیغمبر آخر الزماں رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اسی روز صبح کے وقت مکے سے سینکڑوں میل دور یثرب میں ایک یہودی عالم ایک ٹیلے پر چڑھ کر پکارنے لگا، اے یہودیو، اے گروہ یہود! یہودی یہ آواز سن کر وہاں جمع ہو گئے تو اس نے کہا، آج رات پیغمبر آخر الزماں احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے اور وہ اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ اسی روز مکے میں ایک یہودی نے اپنے قریشی دوستوں سے پوچھا، قریشیو، کیا آج تمہارے قبیلے میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ قریشیوں نے کہا، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یہودی نے جواب دیا، میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ آج دنیا کی آخری امت کا نبی پیدا ہوا ہے۔ اب قریشیوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ عبد المطلب کے پوتا ہوا ہے۔ قریشیوں نے اس یہودی کو بتلایا تو اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور کہا، قریشیو، تمہیں مبارک ہو، اس بچے سے تمہیں مشرق اور مغرب میں زبردست شہرت ملے گی۔ عبد المطلب کو جیسے ہی پوتے کی خبر ملی وہ فوراً آئے اور آپ کو گود میں لے کر پیار کیا۔ پھر وہ آپ کو لے کر حرم میں گئے اور آپ کو گود میں لے کر بیت اللہ کا طواف کیا۔ انہوں نے اپنے مقدس پوتے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، جس کے معنی ہے وہ شخص جس کی سب سے زیادہ تعریف کری۔ لوگوں نے جب سنا کہ عبد المطلب کے پوتے کا نام محمد رکھا ہے تو انہوں نے اس کی وجہ پوچھی۔ عبد المطلب نے جواب دیا، میں نے یہ نام اس لیے رکھا ہے کہ آسمان پر خدائے تعالیٰ اور زمین پر اس کی مخلوق اس بچے کی تعریف کریں۔ قریش میں یہ دستور تھا کہ ماں بچے کو خود دودھ نہیں پلاتی تھی، بلکہ دوسرے قبیلے اور بستیوں سے دودھ پلانے والیاں آ کر اجرت پر بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لے جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں کچھ دن اپنی والدہ کا دودھ پیا۔ اس کے بعد جناب آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت صوبیہ کے سپرد کیا
تاکہ جب تک دایائیں بچوں کو دودھ لینے آئیں اس وقت تک صوبیہ آپ کو دودھ پلائیں۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑے ہوئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اپنے گھر واپس آ چکے تھے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور آپ کے دادا ہر وقت آپ پر جان چھڑکتے اور آپ کی ہر بات کا خیال رکھتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو ایک طرف جناب آمنہ آپ کو ساتھ لے کر یثرب گئی۔ ان کے ساتھ ان کی باندی ایمن بھی تھی۔ یثرب میں جناب آمنہ عبد المطلب کی نانہال میں ٹھہری۔ یثرب میں کچھ یہودی عالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ آپ کے متعلق نئی نئی خبریں دینے لگے۔ جلد ہی یہ خبر سارے یثرب مدینہ میں پھیلی اور یہودی عالموں کی جماعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آنے لگیں۔ ایک روز کچھ یہودی راہب اور عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے آئے تو ان میں سے ایک نے کہا، یہ بچہ اس امت کا نبی ہے اور اس شہر یعنی یثرب کی طرف یہ ہجرت کرے گا۔ کچھ دن یثرب میں ٹھہر کر جناب آمنہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس مکے کو روانہ ہوئی، مگر یثرب سے چل کر جب وہ ابوا کے مقام پر پہنچی تو اچانک بیمار ہو گئی۔ پھر یہ بیماری ہی ان کی موت کا پیغام بن گئی۔ جناب آمنہ نے یہاں اپنے وطن اور رشتہ داروں سے دور بے کسی کی حالت میں جان دے دی، بالکل اسی طرح جیسے چند سال پہلے ان کے شوہر جناب عبداللہ کا سفر کی حالت میں انتقال ہو گیا تھا۔ ایمن نے وہیں ابوا کے مقام پر جناب آمنہ کو دفن کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتی ہوئی واپس مکے آ گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا سایہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے اٹھ گیا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کی پرورش اور تربیت اپنے ذمہ لے لی۔ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ چاہتے تھے۔ ادھر گھر میں آپ کی خبر گیری اور دیکھ بھال ایمن کرتی تھی۔ ابھی 2 سال ہی گزرے تھے کہ عبد المطلب بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال تھی۔ یہ عمر ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم اور خوشی کو پوری طرح محسوس فرما سکتے تھے۔ اس لیے عبد المطلب کی وفات کا صدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ہوا ہے۔ اپنے شفیق اور محبت کرنے والے دادا کی موت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدت تک انہیں یاد کرتے رہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو چینل اچھا لگے تو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔